کام پہ۔ پھر عراق سے انہوں نے ہجرت کی، فلسطین آئے، فلسطین میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ میں چھوڑا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہ فلسطین میں رہے۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے درمیان میں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور مصر میں آباد ہوا، جب اس کو وزارت ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مصر بلایا۔ اب یہ اہل الکتاب بنی اسرائیل فلسطین سے چلے گئے اور مصر میں آباد ہوئے۔ مصر میں بہت زمانہ رہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے آبائی علاقے میں آباد ہونا ہے، تو واپس فلسطین آئے۔ فلسطین میں اسی علاقے میں اللہ رب العزت اور مصر میں ان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں تھے۔ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور عیسوی تاریخ 1 جنوری سے شروع ہوا۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل از مسیح پیدا ہوئے، جو تاریخ مسیحی ہے۔ 5-6 دن پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 33 سال کے عمر میں پہنچے تو یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا۔ اب یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے اور نصارہ کا بھی عقیدہ ہے، لیکن فرق ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور اس کو ایک غار میں رکھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور یہ باعث بعد الموت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا اور اٹھایا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔
اس وقت کے بعد تقریباً 70 سال بعد یہ یہودی نصارہ کے خلاف اٹھے اور ان کے خلاف انہوں نے پھر کام شروع کیا۔ رومی اس زمانے میں بڑی سلطنت تھی، روم کا سپر پاور تھا۔ انہوں نے یہودیوں پہ حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا۔ پہلی بھی ہیکل سلیمانی کو گرایا گیا تھا، پھر اس کو بنایا گیا تھا۔ پھر سن 70 میں رومیوں نے جب حملہ کیا ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور ایک ہی دن میں تقریباً 1,30,000 کچھ زیادہ یہودیوں کو قتل کیا۔ اس وقت سے یہودیوں کے زوال آیا۔ کچھ یہودی ملک عرب میں رہ گئے، مدینہ منورہ آئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ کچھ یہودی ایشیا میں آئے، کچھ یہودی ہندوستان آئے۔ اسی وجہ سے کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان اصل میں بنی اسرائیل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آرین ہے۔ بہرحال وہ علیحدہ تاریخ ہے۔ یہ یہودی تتر بتر ہوئے، تقسیم ہوئے، اور اس وقت سے 1917 تک یہودیوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہ تھا۔ 1917 میں انہوں نے جب جنگ عظیم شروع تھی تو انہوں نے کچھ شروط لگائے، اور اس میں ایک شرط یہ تھا کہ ہم آپ کی تعاون کریں گے، لیکن شرط یہ کہ آپ ہمیں فلسطین میں جگہ دے دیں۔ فلسطین میں آباد ہوئے اور دوبارہ یہ ان کی اجتماعیت فلسطین میں بن گئی اور ابھی تک ہے۔ لیکن یہودیوں کی پوری تاریخ پہ اگر نظر ڈالا جائے تو ان یہودیوں نے کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو ہمیشہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے دشمن اور شرارت اور فساد کرنے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 571 میں مبعوث فرمایا، گویا کہ ان کے زوال کے 500 سال بعد سن 70 میں ان کے زوال آیا، اور 571 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 500 سال یہ اپنے فسادات بھی کرتے رہے، تتر بتر بھی ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو انہوں نے مدینہ منورہ سے فسادات شروع کیے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہجرت پہ مامور کیا، اور ان کے گاؤں مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام جا پہنچے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ ہماری مقابلہ اور ہماری مخالفت نہیں کریں۔ انہوں نے معاہدہ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت چپکے چپکے سے کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک جہاد، ایک جنگ کے بعد، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کر کے مارا، مدینہ منورہ سے نکالا۔
یہ دوبارہ جب نکل گئے ادھر سے، ان کی ذلت و رسوائی ہو گئی، تو پھر انہوں نے مومنین کے خلاف اپنے فسادات اور اپنے شیطانیوں کو اس پہ آئے اور شروع کیا۔ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو لڑاتے تھے، آپس میں دوسرے قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کبھی بھی یہ مقابلے میں خود نہیں آئے ہیں۔ اب بھی ایسے ہی حالات ہیں، دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ اس طرح اشارے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے فسادات کبھی عراق میں، کبھی ایران میں، کبھی افغانستان میں اور کبھی پاکستان میں، یہ ابھی بھی اپنے فسادات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ آگ جو انہوں نے جلایا تھا، پاکستان میں بھی اس کے شعلے بھڑک اٹھے اور عوام کو فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی، چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک مضبوط قوت ہے فوج، اور اس میں ایٹمی قوت ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنا دیا، اور پھر جب ان لوگوں کو پکڑتے تھے اور سزا دیتے تھے تو ان کی ویڈیو بنا کر اپنے پاس رکھا۔ جب وہ کھیل ختم ہوا تو ان ویڈیو کو ریلیز کر دیا تاکہ لوگوں کی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور لوگ فوج کے خلاف بغاوت کریں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم نے بھی بہت سارے جنازے اپنے ساتھیوں کے جو بے گناہ قتل کیے گئے، ان کے جنازے اٹھائے، ساتھی بڑی جذبات میں تھے اور مجھے کہتے تھے کہ جہاد کا اعلان کرو، جہاد کا اعلان کرو، لیکن جس جنازے میں گیا ہوں میں نے اس میں اعلان کیا کہ ہم اور بھی لاشیں اٹھائیں گے لیکن اپنی فوج کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، تاکہ ان کا وہ مقصد پورا نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے کوشش کی اور اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو فوج کے خلاف اٹھا کے پہلے مسلمانوں کی فوج کو کمزور کیا جائے، پھر ایٹمی قوت کو ختم کیا جائے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے وہی کرتے رہیں گے، جیسا کہ عراق میں انہوں نے کیا۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اور میری جماعت کبھی بھی ان تحریکوں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے جو ہماری فوج کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہو کے اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، اور ان لوگوں کا ساتھ کبھی بھی ہم نہیں دے سکتے جو فوج کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک بندہ دو بندی یہ ہر جماعت میں اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں مخالفت میں۔ بہرحال دوسرا فرقہ تھا اہل الکتاب۔ اہل الکتاب کے دو فرقے ہیں، پہلا فرقہ ہے یہود اور دوسرا فرقہ ہے نصارہ۔ یہود کون تھے؟ یہود وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے پاس اصل تورات نہیں۔
بعد جب ان پر بخت نصر مسلط ہوا تو تورات کا نسخہ ان سے لے گیا